مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا کے حالات اور معاملات ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر چھوٹا اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ ہمارا بڑے سے تعلق ہو جائے، ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس کے لیے جو قریب ہونے کا راستہ ہے، تدبیر ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے کچھ نظام ایسا بنایا ہے دنیا کا کہ چھوٹے کی ترقی اور چھوٹے کا آگے بڑھنا، یہ بڑوں کی توجہات اور بڑوں کی مدد اور ان کے کیا کہتے ہیں، ان کی جب نظر عنایت ہوتی تب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ ایک بیٹا ہے، اگر باپ کی توجہ اس پر نہ ہو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک شاگرد ہے، استاد کی اس پر توجہ اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر وہ علمی میدان میں بالکل صفر ہو جائے گا۔ کوئی ایک صنعت و حرفت کی لائن سے کوئی آدمی ماہر ہے، اب کوئی اس کی اگر اس کی شاگردی کر رہا اور اس پر توجہ نہیں دے رہا تو جیسے وہ پہلے اناڑی رہا آخر تک اسے رہ جائے گا۔ تو یہ ایک اللہ پاک نے کوئی نظام بنایا۔ تو جس طرح دنیا کے اعتبار سے چھوٹا بڑے کے قریب ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ ہم کو مل جائے اور اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کا راستہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم سب جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہم کو بڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم سب جتنے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی نصرت کے، مدد کے، رحمت کے، کرم کے محتاج ہیں۔ اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہماری اپنی جو فکر اور ہمارا اپنا اندر سے جو لگن ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا ہمیں قرب مل جائے تاکہ اس کی توجہ اور عنایت ہماری طرف ہو جائے۔ اور یوں بھی دیکھا جائے ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے، تو اس کے معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا رابطہ اور تعلق اس سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ، ابھی میں نے عرض کیا دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے کا بڑے سے جتنا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ بڑھتا عملی میدان میں آگے نکل جاتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا آدمی مقرب ہو جائے، اس کی قربت مل جائے تو پھر باری تعالیٰ کی عنایت، فضل اس کے ہاتھ شامل حال ہوتا ہے۔ پھر آدمی ہر اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر اعتبار سے، کیونکہ باری تعالیٰ تو لامتناہی خزانوں کا مالک ہے۔ ہم اس کا قرب حاصل کریں گے تو اپنی شایان شان ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا اور اس کے ساتھ رابطہ اور تعلق مضبوط کرنے کا حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چیز ہے ان میں ایک چیز ہے دعا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رشتہ، دعا کی بدولت ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ کمزور جو ہوتا ہے اس کے اندر استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ دعا کی وجہ سے دوری جو ہوتی وہ قرب سے بدل جاتی ہے۔ دعا کی وجہ سے آدمی جو غفلتوں کے اور اس کے پردے پڑے ہوتے ہٹ جاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا وہ اس کے بعد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ بہت ایسی نعمت اللہ پاک نے اس امت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرما دیا ہے کہ اگر ہم کو اس کا صحیح معنوں میں نعمت ہونا اور صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اور صحیح معنوں میں اس سے کیا ملتا ہے، اگر یہ اس کا یقین ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر کوئی آدمی کبھی اسے غفلت ہی نہ کرے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اس کا یوں کہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو دعاؤں ہی کے ساتھ سے جڑا ہوا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ پیش آ جاتا، آپ کو کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو فوراً اسی کو آپ استعمال کرتے، رجوع اللہ ہو جاتے تھے۔ اور آج یہی شعبہ ہمارا جو ہے بہت کمزور ہے۔ بہت کمزور کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو ایک دم کنارے لگا دیا ہے، ثانوی درجے میں ہم نے لگا رکھا ہے۔ اس لیے بھائی اس وقت میں مضمون نظر سے گزرا تو خیال آیا کہ اس کی طرف توجہ دلائی جائے، خود بھی ہم متوجہ اپنی ذات سے ہوں، دوسروں کو متوجہ کریں کہ دعا جیسی چیز اللہ پاک نے ہم کو دے دی۔ اب ہم پھر بھی اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات اور حاجتوں میں ہم پریشان ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور وہ تدبیریں جو غیر یقینی، جو بالکل ایک یعنی جس پر کوئی وعدہ نہیں کہ ہم یہ اس پر ہو جائے گا، اس پر ہمارا اتنا یقین اور اس کے لیے ہم اتنی تدبیریں، اتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ بس پوچھئے نا۔ اور لیکن جو ذریعہ یا جو چیز ایسی کہ جس کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مانگو، دیکھو ہم کیسا کام بنائیں گے تمہارا، اس پر نہ ذہن جاتا ہے، نہ اس پر ہمارا جتنا یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہے، نہ اس کا استحضار ہے، نہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی توجہ دلائی گئی، روایات اس میں نقل کی گئی ہے کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ پاک نے امت کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں بار بار گویا متوجہ کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہمارے اپنے ذہن میں ہے جو آدمی جتنا بڑا ہے وہ ہم سے دور ہے، اس لیے کہ ہمارا اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، وہ بڑے بڑے مرتبوں کا ہے، اس کرسی والا عہدے والا، ہماری کہاں پہنچ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، تو ہماری سوچ کے اعتبار سے اس رابطے کوئی شکل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ، اگر بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، باوجود اس کے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، وہ سب سے بڑا ہے، لیکن فرمایا اگر بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں تمہارے۔ کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ آج دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا بادشاہ، سربراہ، وہ اپنی رعایا کی پکار کو، اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کی آہ کو سن لے اور پہنچ جائے، ممکن ہی نہیں۔ آج تو بیچارے فریادی وہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی ان کی ہے، آج تو حال یہ ہے۔ لیکن اللہ پاک ایسا حکیم ہے، ایسا حاکم ہے کہ فرمایا کہ بس اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تمہارا کام ہے تم مجھے پکارو، تمہاری جو آہ ہے، تمہارا جو درد ہے، فرمایا ہم سنتے ہیں اس کو، ہمارا معاملہ وہ نہیں جو دنیا کے حاکموں کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فرمایا بس تمہارے دو کام ہیں، ایک کام یہ ہے کہ میری جو باتیں ہیں اس کو دل سے قبول کرو اور میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اور میری باتوں کو جتنے یقین پیدا کر لو گے، اتنی تمہاری جو ہے تمہاری صدا، تمہاری آواز میں جان ہوگی، اور وہ ہماری رحمتوں کو متوجہ کر دے گی اس کے اوپر۔ بعض بادشاہوں کے سلسلے میں لکھا ہے
کہ انہوں نے ضرورت مندوں مظلوموں فریادوں کے سلسلے میں زنجیر لگا رکھی تھی کہ جب ضرورت ہو زنجیر کو ہلاؤ فوراً۔ اللہ پاک نے یہ سب کچھ نہیں کیا، فرمائے کچھ نہیں، وہ تمہارا کام ہے مجھ سے مانگنا ہے تم کو بس۔ نہ زنجیر ہلانے کے لیے بھی تو دربان جانے دے گا تب ہلائے گا نا، یا معلوم ہوا کہ نمبر ہی نہیں آ رہا تو کیسے کر لے گا وہ۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم سب کی سنتے ہیں، ایک وقت میں ساری کائنات مل کر کے بھی اگر اپنا درد اس کے سامنے پیش کرے تو وہ اتنا بڑا ہے کہ سب کا درد ایک وقت میں سنتا ہے اور ایک ہی وقت میں سب کو پورا کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اس میں کوئی وہ نہیں اس دو رائے۔ فرمائے دو کام کرنا ہے تم کو، ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات تم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ دوسرے موقع پر فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ اب ہم پکارنے کا انداز ہمارا جس کیسا ہم پکار رہے ہیں بس یہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم نے آداب کی رعایت کر کے سلیقے سے جیسے پکارنا چاہیے اس انداز پر پکارا ہم نے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو لبیک۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ایک شخص تھا وہ روزانہ یا صنم کہا کرتا تھا، اپنے بت کو پکارتا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا آواز دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ دھوکے سے اس کے منہ سے یا صمد نکل گیا، صنم کے بجائے صمد نکل گیا، بس لبیک یا عبدی، میرے بندے حاضر ہیں، کیا بات ہے۔ اس کو ایک دم احساس ہوا کہ آپ برسوں سے اس کو پکار رہے ہیں، یہ بول ہی نہیں رہا، اور ایک مرتبہ ہم نے بلایا اس ذات کو جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، لبیک، بس بہت آ گیا اس کی ہدایت کا، فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کر لیا۔ اس لیے بھائی ہم لوگ دعاؤں کے سلسلے میں جو ہماری غفلتیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہونا چاہیے، اور ہم کو اس وقت آج دنیا کے بڑے لوگوں سے ہم اپنا تعلق پیدا کرنے کے نہ معلوم کتنے پاپڑ بیل دیتے ہیں کہ ان کے جو حوالی موالی اور ان کے ادھر ادھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان تک کی ہم خوشامد درآمد، ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کی جو ہے جی حضوری سب کچھ کرتے ہیں صرف تاکہ جو ہے وہ بڑے سمجھ ہو جائیں، اور معلوم وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں وہ اپنے ہی تک رکھتے وہاں پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بڑوں کا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ نہیں کرنا تم کو ہے، بس تم درد دل کے ساتھ مجھے پکارو جیسے پکارنا ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ادعونی استجب لکم لیکن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جہاں یہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے ایٹھنا نہیں اور ہمارے سامنے جو ہے کبر نہ اختیار کرنا، ورنہ ہم تو گردن توڑیں گے ہم پھر تمہاری، اس لیے کہ بڑائی تو ہمارے لیے ہے۔ تم کہاں سے بڑے ہو گئے؟ تم اگر بڑائی کر رہے ہو تو گویا ہمارے ساتھ تم ہمارے برابری کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہو۔ فرمایا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو نہیں معاف کریں گے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے اگر کوئی نہیں مانگتا ہے، کریم ہے، وہ چاہتا ہے شان کریمی کا مظاہرہ ہو۔ ابا چاہتے ہیں کہ بیٹے کو جیب خرچ دیں ہم، اب نہیں جیب خرچ مانگ ناراض ہوگا وہ کہ تو جیب خرچ بھی نہیں لے رہا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ تو ابا کا بھی باپ ہے، وہ تو رب ہے، فرمایا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، یہ بہت عجیب بات، آج دنیا میں ہتھیار لینے کے لیے جیب گرم ہو، پھر اجازت لیجیے جب لائسنس ملے گا تب جا کر کے آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہتھیار ہے نہ جیب کے گرم ہونے کی ضرورت ہے، نہ درخواست دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کی لائسنس کی ضرورت ہے، جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے، اس کو تو ہتھیار بتایا گیا۔ جس طرح دنیا کے ہتھیار پر ہمیں اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے کہ وقت پر ہم اس سے اپنا کام نکال لیں گے، اسی طرح اللہ پاک نے مومن کو یہ چیز عطا فرما دیا، اتنا ہی اس پر بھی ہمارا یہ ہو، اللہ پاک ہم کو اتنا ایمان یقین نصیب فرما دے کہ ہمارے اس وقت پر ہی ہم کو کام دے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہتھیار استعمال کرنے کی چلانا بھی تو سیکھنا پڑے گا، اور اگر اس میں زنگ لگ گیا چلانا آتے ہی نہیں
اور کیا کہتے ہیں موقع پر یاد نہیں آ رہا تو فائدہ کیا نکلے گا اس کے اندر؟ تو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اور خاص طور پر اس امت کو اپنے سے تعلق مضبوط کرنے کا جو بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے وہ دعا کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دعا کی اہمیت سمجھنے کی اور اس عبادت کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔